اس بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ کتنے مومن نما لٹیرے ہیں، کتنے مومن نما لٹیرے ہیں، لوٹتے ہیں خدا خدا تک کے۔ یہ سارے کے سارے لوگ، یہ ساری کی ساری پارٹیاں اب سے پہلے تک ہمیں آج تک ایک دوسرے کا تعارف ماں سوائے چور کے، ماں سوائے ڈاکو کے، ماں سوائے انڈینز کے، پتہ نہیں کون سے الزامات زرداری صاحب مولانا پہ، مولانا پیپلز پارٹی پہ، نون لیگ پیپلز پارٹی پہ، پیپلز پارٹی نون لیگ پہ، یہی کھچڑی اب تک ہم سنتے چلے آ رہے تھے، اور اسی پہ بلیو کر کے میری قوم نے آج تک ان لوگوں کو آگے رکھا، ان لوگوں کو منتخب کیا اور آگے لے کے آتے رہے۔ لیکن اب کی بار ایسا کیا ہوا کہ ایک مرد کلندر کے پیچھے یہ سارے پڑ گئے ہیں، اور یہ عدم اعتماد پہلی دفعہ میرے خیال میں تاریخ میں ہوگا کہ جس کے خلاف یہ لے کے آ رہے ہیں اس پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، اس پہ کوئی کچھ ایسا نہیں ہے، نہ کر سکتے ہیں، لیکن جو کرنے والے ہیں، جو کلیم کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ان پہ کوئی ایک خالی نہیں ہے جس پہ کوئی الزام نہ ہو، جس نے کرپشن کی نہ ہو، ثابت ہونا نہ ہونا عدالتی معاملہ ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب سے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، خود کو مولانا اور بہت سارا کچھ، ان کا کافی پرانا میں دورا کے آگے نکل جاؤں گا، لمبی ڈیٹیل نہیں بناؤں گا اس کی میں، ورنہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، کہ مولانا صاحب سب سے پہلے بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ جائز ہے۔ پھر آپ نے ایک تصویر بڑی وائرل ہوتے دیکھی ہوگی کہ مولانا صاحب قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے بی بی کے، اس کے بعد مولانا صاحب کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ پھر جو دور آتا رہا، ہسٹری تاریخ گواہ ہے کہ مولانا صاحب اس کا حصہ تھے، مولانا صاحب ہر گورنمنٹ کا، ہر پاور کا حصہ رہے، اور ان کے جو اثاثجات ہیں ان پہ نیب کی انکوائریاں، سینیریو سب کچھ چل رہا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، میں نے آج تک جتنے مولانا صاحب سنے ہیں، دیکھے ہیں، تو ان کا اسلام کے اگینسٹ، اسلام کے مطابق جو وہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، بھائی ہمارے پاس علم ہے، ہم اسلام کا علم رکھتے ہیں، تو ان کی کوئی نہ کوئی کتاب، ان کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ جناب یہ اسلام کی خدمت اس بندے نے کی ہے، یہ مولانا صاحب نے یہ کتب لکھی ہیں، یہ چیزیں اس لیے کہ ہمارے بچوں کے، ہماری نسلوں کے کام آ سکیں۔ لیکن یہ واحد مولانا صاحب ہیں کہ مطلب جن کی اسلام پہ کوئی کتاب نہیں ہے، اسلام پہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ باقی مولانا صاحب یہ ہیں، اسلام کو اگر میں غلط نہیں ہوں معذرت کے ساتھ بیچ رہے ہیں، یہی، اور ان کے جو ان کے جو طلباء ہیں جن کو یہ جلسوں میں، جلوسوں میں گھیر کے لے کے آ جاتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں بیچاروں کی حالت یہ ہے کہ جیسے میں ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ لائک ایک اسٹوڈنٹ ہو ایک ہی کلاس میں، اور اسے ایک ہی مضمون پڑھا کے باہر آ کے وہ اسٹوڈنٹ اعلان کر دے کہ میں اول آیا، اس کو، ان لوگوں کو ذہنی طور پہ ویسے ہی قید کیا ہوا ہے، ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ پتہ چلنے دیا گیا، کہ اسی لیے کہ یہ ایک حاضر اور ایکٹیو غلاموں کی طرح ہمارے ساتھ کام کر سکے۔ آئی شوڈ سے چیف آف آخری اسٹاپ مولانا صاحب، معذرت کے ساتھ۔ اچھا، زرداری صاحب ان پہ کون سا الزام نہیں ہے؟ یہ کہتے ہوئے کیسے لگتے ہیں آپ کو جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی غریب پہ ظلم ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ یہ لوگ جن کا غربت کا کھڑکیوں کے سوا، ونڈوز کے سوا کوئی سروکار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کا غربت کے ساتھ، ان لوگوں کے نسل در نسل جو ہے وہ باہر بیٹھی ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں جب یہ شروع سے ایک دوسرے کو چور کہتے چلے آ رہے تھے، یا وہ جھوٹ تھا، یا پھر اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں یہ جھوٹ ہے، دونوں میں سے ایک جھوٹ ہے، دونوں سچ نہیں ہو سکتے۔ مریم بی بی تھی کیا جی کہ جی میری لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے باپ کے پاس، یہ اسٹیٹمنٹ سب نے سنا ہوا ہے، تو اب کہاں سے آ گیا سارا کچھ؟ کوئی ایک بات آپ بتا دیں جو آپ عوام کے لیے، میرے لیے، میری نسل کے لیے بہتر کی ہو، ماں سوائے لوٹنے کے، اس ملک کو لوچنے کے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر اس پردے کلندر کا، عمران خان کا، کپتان کا ساتھ آپ نے چھوڑا، یہ شاید چیل کوے اس طرح سے جانور کو نہیں نوچتے جس طرح سے یہ لوگ دوبارہ اگر واپس آپ ان کو لے کے آ جاتے ہیں تو آپ کو نوچیں گے۔
اگر یہ جس خرابیوں کا کلیم کر رہے ہیں، جس ملک کو یہ بیڑا غرق ترین پیش کرتے ہیں ہر جگہ پہ، تو سوال یہ ہے کہ پچھلے سارے عرصے میں آپ ہی برسرِ اقتدار تھے، تو بھائی یہ ساری خرابی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر تو آپ ہو تو پھر آپ بھائی ٹھیک کیسے کر لیں گے؟ ان سے ایک چھوٹا سا سوال کسی نے شاید ابھی تک کیا نہیں، لیکن بہت سے تھوڑی بہت جگہ پہ میں نے دیکھا ہے، تو اس کو مزید ذرا پھیلانا چاہیے کہ بھائی آپ اگر اس مرد کلندر کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، تمام چور اکٹھے ہو گئے ہیں، تو پھر آپ یہ تو بتائیں ہمیں کہ اگر ہمیں اس سے جان چھڑوانی ہے تو آپ ہمیں دیں گے کیا؟ کون سا لالی پاپ ہے اب کی بار آپ کے پاس؟ اب کی بار آپ ہمیں بتائیں آپ پیٹرول کس ریٹ پہ دیں گے بھائی، گھی کس ریٹ پہ دیں گے، ہمارا کچن کتنا سستا کریں گے، ہمارے اوپر کتنا مزید قرضہ چڑھائیں گے، آپ کے اثاثہ جات کی ایکچوئل سچویشن اس وقت ہے کیا اور بعد میں کیا ہوگی؟ ایسا کوئی سوال، ایسی کوئی چیز ان سے پوچھیں تو صحیح، کون سا منجن بیچنے آ گئے ہیں دوبارہ سے؟ میں ریپیٹ کروں گا کہ اس مرد کلندر کے خلاف، اس شخص کے خلاف جس پہ ذاتی حیثیت پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، اس نے پاور میں رہ کے اور پاور میں نہیں تھا تب بھی دونوں حالتوں میں اس قوم کو، اس قوم کے بچوں کو، اس قوم کی نسلوں کو بہت کچھ دیا ہے، مثالیں دینے کے لیے نمل کالج، بہت سارا کچھ، اور ود ان دا پاور ہیلتھ کارڈ دیا اس نے، آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں، 10 لاکھ ایک رقم ہوتی ہے، ہیلتھ کارڈ دے دیا، اور لاک ڈاؤن کے دوران، کووڈ کے دوران جو ہے اس نے آپ کو گھر بیٹھے کو پیسے دیے، 12,000 روپये، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس پہ ورکنگ کی ہے، میں آئی وٹنس ہوں، میں خود یہ کام کرتا رہا ہوں الحمدللہ، بہت سارے خاندانوں کو میری اس ایکٹیویٹی کی توسط سے اللہ پاک کی رحمت سے پیمنٹس گئی ہیں، وہ گھر میں بھوکے نہیں سوئے، اس حالت میں، جس حالت میں فیکٹری مالکان نے، دکانداران نے، ہر کسی نے نکال کے امپلائیز کو کسی کی 60% سیلری کر دی ہے، ویسے گھر بٹھا دیے، لیکن اس شخص نے اس وقت اس ٹف حالت میں بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑا، احساس پروگرام چلایا، آپ کو ہیلتھ کارڈ دے دیا، آپ کے لیے یونیورسٹیز بند رہی ہیں، یاد رکھیے گا یہ بندہ جادوگر نہیں ہے، آپ کو اس کے ساتھ قوم بن کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہم لوگ اصل میں کر کیا رہے ہیں کہ جی وہ رجنی کانت کی مووی کی طرح جناب وہ چلے، دائیں سائڈ پہ ہاتھ کرے بلڈنگز بن جائیں، بائیں سائڈ پہ ہاتھ کرے تو یہ ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ صرف فلمی سین ہے۔ بی ریئلسٹک پلیز، آپ اس شخص کا اگر ساتھ چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے گا، آپ یاد کریں گے کہ کاش ہم اس شخص کا، اس ایماندار لیڈر کا ساتھ نہ چھوڑتے، اور کسی نے شکریہ ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہت کم لوگ ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے لیے اس سے بڑا فخر کوئی نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اسلاموفوبیا کے اوپر اس مرد کلندر کی آواز نے ان لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ قرارداد منظور ہوئی اور 15 مارچ کا دن مقرر کر دیا گیا۔ آئندہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کا سوچے گا نہیں، اگر کرے گا تو اس کے خلاف باقاعدہ بائی انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ کارروائی ہوگی۔ یہ چھوٹا فخر ہے لیکن یہ کوئی بیان نہیں کرے گا، اس مرد کلندر کی چیزیں آپ کو نسلوں تک نظر آئیں گی۔ ہم لوگ پچھلے کافی عرصے سے شوبدہ بازوں میں گھرے ہوئے تھے کہ ایک پھلجڑی ایسے کر کے چلی، کچھ شعلے، وہ رنگین سا جناب، ایک بارش ہوئی ہلکی سی، بڑے خوش ہو گئے اور وہ ٹھوس ختم، کسی موقع پہ گئے فلاں کو معطل کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، ایک ہلڑ بازی جو ہے وہ ہم اس کے عادی تھے، لیکن یہ شخص جو ہے، یہ مرد کلندر، یہ نسلوں کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کا جو ثمر ہے ان پالیسیز کا جو خان نے اب رکھی ہیں، جو کام کر رہا ہے بندہ، اس کا اثر جو ہے آپ کو آپ کی نسلوں میں نظر آئے گا۔ اور اس مرد کلندر کا باہر کچھ نہیں ہے، اس کے پاس آپ کی خدمت کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور شہباز شریف ایک انٹرویو میں احمد میر کے ساتھ فرما رہے تھے، ابھی پچھلے کل کی بات ہے، کہ ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا، ہمیں غلامی سے کیوں نکال لیا، ہمیں خودداری کا سبق کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو ساری زندگی اپنی قوم کو غلامی سکھائی ہے، ان کے بیٹے یورپی یونین کو ناراض کر دیا۔ بھائی اگر ہم لوگوں کو سیلف رسپیکٹ مل رہی ہے، ہم سر اٹھا کے جینا سیکھ رہے ہیں، جو کہ آپ نے اپنی پوری قوم کو غلامی میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ آج جو خان کے خلاف بول رہی ہے، عوام سے لے کے بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، میں پھر کہوں گا شکریہ ادا کریں اس مرد کلندر کا، جس نے آپ کو کم از کم بولنا سکھا دیا، آپ کو بتا دیا یو ہیو اے رائٹ، مانگو بولو، اور وہی لوگ اسی سے سیکھ کے اسی پہ بول رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ ہم خان صاحب کے ساتھ تھے، خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ العظیم